حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرنے والے خالق کے نیک بندے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے اپنے ادیان کے لیے اپنی اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان انبیاء نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن خالق کائنات نے کسی نبی کی امت کو، کسی رسول کی امت کو بہترین قرار نہیں دیا ہے۔ میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسائی سب سے بہتر ہے، میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ یہودی سب سے بہتر ہے۔ فیصلہ آباد کے بازار میں بیٹھنے والوں، خالق کائنات نے اگر سب نبیوں کی امتوں میں سے کسی کو بہتر ڈکلیئر کیا ہے تو فرمایا کنتم خیر امہ، اے میرے رسول کے امتیوں تم سب سے بہتر امت ہو۔ تم سب سے آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، رب کہہ رہا ہے تم سب سے، بولیے تم سب سے۔ اب ہم یوں دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے بول نہیں رہا کہ اسی کیویں بہتر ہو سکتے ہیں۔ جڑے لال مرچ اٹ پیس کے ویچن وہ بہتر نہیں ہو سکتے، جڑے دودھ وچ وال سوا پاؤڈر پا کے ویچن وہ بہتر نہیں ہو سکتے، جڑے یتیماں دا مال لٹ لٹ کے رئیس بن جان وہ بہتر نہیں ہو سکتے، جڑے گھر گھر بوا کھڑکا کے ووٹ منگن تے ایم این اے ایم پی اے بنن تو بعد شکل 5 سال نہ وکھان وہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی سچ ہے، لیکن رب دا قرآن بھی سچ ہے۔ اے رب فرماندا ہے پلیتو میں تواڈے عمل نہیں ویکھ رہا، میں تے اپنے محبوب دی نسبت ویکھ رہا۔ ارے عمل نہیں دیکھ رہا، عمل دیکھوں تو تباہ کر دوں۔ ایک ایک جرم پر رب نے پوری پوری امتوں کو تباہ کر دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی پہ پانی کا عذاب آ گیا، کسی پہ ہوا ایسے چلائی کہ مر گئے، کسی پہ آسمان سے پتھر برس گئے۔ ایک ایک گناہ پہ ساری امت کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ آج امت مسلمہ ہر گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ سود ہم نے نہیں چھوڑنا، زنا ہم نے نہیں چھوڑنا، شراب ہم نے نہیں چھوڑنی، جوا ہم نے نہیں چھوڑنا، بے ایمانی ہم نے نہیں چھوڑنی، رشوت ہم نے نہیں چھوڑنی، حرام کھانا ہم نے نہیں چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانی ہم نے نہیں چھوڑنی، پرائی بیٹی بہن کو چھیڑنا ہم نے نہیں چھوڑنا، رسول اللہ کی سنت داڑھی چہرے پہ ہم نے نہیں سجانی، اپنی بیٹی بہن پر بیٹے کو ترجیح دینا ہم نے نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ ہمارے سینے آج اس کے مصطفیٰ سے لوگوں نے خالی کر دیے ہیں، اور وہ خالی اسی لیے کیے ہیں کہ انسان تب تک انسان رہتا ہے جب تک اس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ رہتا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، یہ ہماری خامی ہے، جب تک اپنی خامیوں کو مانیں گے نہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں شراب کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ نہیں چلے جا، شراب پی جاتی ہے، شراب بیچنے والا منتھلی دیتا ہے، منتھلیاں چل رہی ہیں، شراب کے اڈے آباد ہیں۔ اس سوسائٹی میں جس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں مسلمان بستے ہیں، بندگان خدا، بندہ مسلمان ہو اور اس کے لبوں سے شراب لگی ہو، مولوی کو پیچس نہیں لگتے، بندہ مومن ہو، جوئے کے اڈے پہ بیٹھ کے جوئے میں اپنی بہن بیٹی کی عزت گوا دے، مولوی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھتا، اپنے بچے کی شادی پہ کروڑوں روپیہ بندہ لگا دے، مولوی کو پیچس نہیں لگتے، لیکن اگر بندہ اپنے باپ کے اصالِ ثواب کے لیے ختم کل کر لے، ختم چہلم کر لے، مولوی کے پیٹ میں ایسا درد اٹھتا ہے کہ ہفتوں تک وہ لوز موشن کرتا رہتا ہے۔ ارے بندگان خدا، شراب پینا جرم ہے یا باپ کے لیے اصالِ ثواب کرنا جرم ہے؟
کتنے مولویوں نے شراب پر تقریریں کی ہیں؟ یوٹیوب کھولیے، نیٹ کا دور ہے، ایک کلک کیجئے یوٹیوب پہ، جو مولوی ختم پر گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں، پوری ہسٹری چھان ماریے، شراب پر ایک تقریر نہیں ملے گی، ایک لیکچر نہیں ملے گا۔ بھائی شراب زیادہ پلید ہے کہ اللہ کے نام لے کر ختم پڑھنا؟ یہ اگر تو تجھے دین کا درد ہوتا تو تو ملک سے شراب کے خاتمے کے لیے جہاد کا اعلان کرتا، تو ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اعلان جہاد کرتا، تو فحاشی اور عریانی کے لیے اعلان جہاد کرتا۔ ہر برائی کے آگے تو چھپ جاتا ہے اور ہر نیکی کے آگے تو راہ کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کے قرآن سے سن لو، رب کا قرآن فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ لوگوں کھاؤ اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وما لکم اللہ تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، فرمایا اے تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں اس کھانے سے انکار کر رہا ہے جس پر رب کا نام لیا گیا ہے؟ تو جب رب کے نام والے کھانے سے انکار کرے وہ شیطان مردود ہو جاتا ہے، اور جو رب کا نام لے کے کھانا کھاتا ہے وہ پکا مومن ہو جاتا ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ بولیے سارے کیا پڑھتے ہیں؟ تھوڑا جا زور لا کے ذرا، پچھلے کی آواز نہیں آ رہی، اگلے راضی ہو گئے نا، پچھلے روس گئے، محبت سے پڑھیے ذرا، کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھے تو سی علی نہیں، چلو میں آگے ٹوکتا ہوں کیونکہ ٹائم کوئی نہیں میرے۔ یہ پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے ہی ہے؟ تو یہ بسم اللہ شریف قرآن مجید کی آیت ہے، پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل ہے۔ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ کہا بسم اللہ پڑھو۔ میں کیا مولوی جی کیوں پڑھیے؟ کہنے لگے بسم اللہ پڑھو گے تو شیطان کو اڈے کھانے دے کولو بھی نہیں لنگے گا۔ میں کیا پتہ لگا جب قرآن لیے قید پڑھو تو شیطان کولو نہیں لگدا، جب پورا قرآن پڑھ لو تو شیطان دی پوری نسل دیڑے ہوئے۔ مرحبا مرحبا۔ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش میرے بات کو لے کے آگے چل رہے ہیں، آپ اور میں دین اسلام کے چاہنے والے، دین اسلام کے ماننے والے الحمدللہ۔ تو میرا اور آپ کا دین اتنا ستھرا دین ہے، جب ہم دنیا میں آئے دین نے ہمیں وہیں سے اپنی کرم کی، اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے۔ بچہ پیدا ہوا، دائیں کان میں اذان آ گئی، بائیں میں تکبیر آ گئی، پیارا سا خوبصورت سا نام آ گیا، پتہ چل گیا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا۔ اب اسلام نے آتے ہی تجھے پکڑ لیا، پھر ساری زندگی اسلام نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب تو دنیا سے جانے لگا تو تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہاں اس مقام پر تجھے تیرا دین اکیلا چھوڑ دے گا، تجھے تیرا دین لوارث چھوڑ دے گا؟ ارے جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے، نہ قرآن سمجھ سکے، نہ رسول اللہ کا فرمان سمجھ سکے، نہ دین اسلام کی حقانیت کو پا سکے، نہ دین اسلام کی روح اور فلسفے کو سمجھ سکے۔ بندگان خدا، تو ماں کے پیٹ میں مرحلوں سے جب گزرتا ہے، رب کا قرآن اس کو بھی بیان فرما دیتا ہے۔ پھر رب کا قرآن فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ جب تو ماں کے پیٹ میں جسم بننے کے مراحل کو طے کر رہا تھا، فرمایا ہم نے تجھے خوبصورت صورت عطا کر دی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی نہ تیرا رب تجھے چھوڑ رہا ہے، نہ تیرا دین تجھے چھوڑ رہا ہے، نہ رسول اللہ کی رسالت تجھے چھوڑ رہی ہے۔ پھر دنیا میں تو آتا ہے، کہا دائیں کان میں آذان فجر ہو جائے، بائیں میں اقامت کہہ دی جائے، پھر خوبصورت سا نام رکھ دیا جائے، پھر بچپن گزرتا ہے، لڑکپن آتا ہے،
سے پڑھتا ہے تجھے قرآن آ جاتا ہے, تجھے کلمے آ جاتے ہیں, تجھے نماز آ جاتی ہے, پھر چلتے چلتے تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے, دنیا سے جانے کا وقت قریب آ جاتا ہے, تیری کمر جھک جاتی ہے, تیری گردن جھک جاتی ہے, تیرا تنا ہوا بدن کمزور پڑ جاتا ہے, تیری طاقت جو منو وزن تو اٹھایا کرتا تھا اب تو خود دھرتی پہ بوجھ بن جاتا ہے. کبھی تو 3 روٹیاں بغیر ٹکا کے کھا جایا کرتا تھا, لیکن آج ایک نوالا بھی کھاتا ہے تو بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے. اب جب تو اس عمر کو پہنچا ہے کہ تجھے تیری اولاد کی ضرورت ہے, تجھے تیری اولاد کا سہارا چاہیے, تو قرآن کہتا ہے اب جب اس مقام پہ تیرے ماں باپ پہنچ گئے ہیں, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر تیرے ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے, کوئی ایک یا دونوں تیری زندگی میں اپنی خوش بختی سمجھنا, اپنی خوش نصیبی سمجھنا, اپنی خوش قسمتی سمجھنا. آج مسلم معاشرے میں ہم نے اولڈ ہاؤسز بنا دیے ہیں, آج ہم نے بوڑھوں کو گھروں سے نکالنا شروع کر دیا ہے. ارے بد نصیبوں, ارے بدبختوں, ذرا سوچو تو صحیح, رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے, رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اے میرے محبوب کے امتیوں, دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں مل جائے, ماں بوڑھی ہو جائے, کمر جھک جائے, اب اٹھ کے پانی نہ پی سکتی ہو, اب اس کے گھٹنوں میں اتنی جان نہ ہو کہ وہ چل سکتی ہو, اب وہ خود بیٹھ کے پیشاب نہ کر سکتی ہو, تیرے باپ پہ یہ وقت آ جائے تو ذرا یاد کر لینا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ, جس طرح بچپن میں کمزور تھا, میں ناتواں تھا, مجھے پیشاب کا نہیں پتا تھا, مجھے بہانے کا نہیں پتا تھا, یہ میری ماں تھی, یہ میرا باپ تھا جو مجھے صاف کیا کرتا تھا, جو مجھے پیشاب کروایا کرتا تھا, جو بہانے کے بعد مجھے دھویا کرتا تھا. کہا اس وقت کو یاد کر لینا, اگر تیرے ماں باپ تجھے صاف کر سکتے تھے, آج ان کو ضرورت ہے صاف کرتے ہوئے جھجک محسوس نہ کرنا, صاف کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کرنا, کراہت محسوس نہ کرنا. یہ تیرے ماں باپ ہیں, تو ان سے ہے, تو ان سے ہے, تجھے دنیا میں وجود اللہ کے بعد ان کے دم قدم سے ملا ہے, تجھے بچپن میں کسی نے چلنا سکھایا ہے تو وہ یہی ہستیاں ہیں, تجھے ہر غم سے جنہوں نے اپنے دامن میں چھپا کے بچایا ہے وہ یہی ہستیاں ہیں, جس ماں نے زمانے کی ہر برائی کے باوجود تجھے اپنی چادر میں چھپا دیا. آج اس ماں پہ وقت آیا ہے, جس باپ نے زمانے کی گالیاں سن لی لیکن تجھے اپنے سے جدا نہیں کیا, آج ان پہ وقت آیا ہے. آج اس وقت کو جانے نہ دینا. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا, ان کے سامنے بکواس بھی نہ کرنا. وقل لهما قولا کریما, جب بھی بولو اتنے پیار سے بولو, اتنے ادب سے بولو, اتنے احترام سے بولو کہ باپ کی آنکھ برس اٹھے اور ہاتھ پہ ساختہ رب کی بارگاہ میں اٹھ جائے کہ یا اللہ, اس کی دنیا بھی اچھی کر دے, اس کی آخرت بھی اچھی کر دے, جو اس حال میں بھی میری خدمت کر رہا. حاجی نظیم آج ہم نے یک اتنی تبدیلی لے لی, نیا پاکستان جو بن رہا, پرانے والے جان چھوڑ نہیں رہے, ہم نیا بنانے چل پڑے. وہ پرانے والے تے رج لین دے پہلے انہاں بیچاریاں دا دیکھو بن جاوے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, فرمایا جس کو لالچ پڑ جائے نا کثرت مال کا, یہ اتنی بری بیماری ہے, دنیا کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. یہ بیماری انسان کا پیچھا قبر میں بھی کرتی ہے. بندہ قبر میں جا رہا ہوتا ہے پھر بھی لالچ میں پڑا ہوتا ہے. اگر اس بیماری سے یا روح کی ہر بیماری سے بچنا ہے تو پھر روحانی ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا, اور روح کا ڈاکٹر رب نے میرے فیض عالم کو بنا دیا. میں بس کر دوں جی, بس کر دوں یا کر لوں ایک اور بات, اگر چاہتے ہو کر لوں گا تو سبحان اللہ کہو. بس ٹھیک, بخار ہوا جی جی, فیض عالم کے ذکر کے بغیر ہم تو ہیں کچھ نہیں. فیض عالم
واقعی غریب نواز لاہور چ رہن والے نو قدر نہیں باقی دنیا نو پوچھو فیض عالم کی یہ نہیں کہ لاہور یہ نہیں جاتے ہیں لیکن کم کم جاتے ہیں ارے جہاں اتنی بڑی ہستی ہو وہاں دن میں 2 مرتبہ کم از کم حاضری دینی پڑتی ہے حضور فیض عالم کی بات میں کروں گا تھوڑی سی اور بھی اشارہ کروں گا لیکن ابھی جو میں عرض کر رہا ہوں یہ خالق کائنات ہے جو ستھرا دین آپ کو دیا تھا آپ نے اس کو اتنا چھوڑ دیا اتنا پلٹا کھا لیا کہ اب ماں باپ آپ کو بوجھ رکھتے ہیں اب ماں باپ کو ہم کہتے ہیں کہ ابا جی تو ہم نہیں پتا تو دور اس کیڑا موبائل سے 3G سی 4G سی اب 4G کا زمانہ ہے ابا جی تو ہم نہیں پتا 4G کی بلا کا نہ ہے ابا جی آپ نے انگریزی پڑھی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا ابا جی آپ سکول گئے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا ابا جی آپ نے یہ کیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا ابا جی آپ نے وہ کیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا رب کا قرآن کہتا ہے کہ اف بھی نہ کریں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی باپ کے سامنے اگر تو نے اف بھی کر دی تو تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا آج بدبختی دیکھیے مولوی صاحب دعا کر دو پیر جی دعا کر دو صوفی صاحب دعا کر دو اور گھر وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ اٹھ جائیں تو یقین ہے رب خالی نہیں لٹاتا